جملہ جملہ الفاظ کا بامعنی مجموعہ ہوتا ہے. یہ ہم کو بچپن سے یاد کرایا جاتا تھا کہ بھائی جو بامعنی مجموعہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے. اور اگر میں بامعنی نہ ہو، بے معنی ہوں، میں کچھ بھی اگر کہوں، آج، یہ، وہ، ہاں، نہیں، مگر، کیونکہ، تو آپ کو کچھ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. میں جب بامعنی میں بات کرتی ہوں، ہاں جی، علم نحو کو جملے کا علم بھی کہتے ہیں. آپ کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے جملے، ویسے تو دیکھیں علم نحو کیا ہے یہ نہیں پوچھتا وہ پوچھ بھی سکتے کہ علم نحو کیا ہے، تو بھائی وہ جملے کا علم ہوتا ہے. ہم وہی سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم جملے کے عموماً جملے ہی کے پر بات کر رہے ہیں کہ جملہ صرف الفاظ کے بامعنی مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ ایک مخصوص ساخت بھی ہوتی ہے. اکثر زبان میں جملے دو حصے ہوتے ہیں. دیکھیں بامعنی مجموعہ تو ہوتا ہی ہے کہ بے معنی بات کریں گے تو جملہ نہیں بنے گا، مگر اس کے ساتھ ایک مخصوص ساخت بھی ہوتی ہے، فعل، فاعل، مفعول، جس میں ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ٹھیک طرح سے نہیں کریں گے، بات کو نہیں بیان کریں گے، صحیح ساخت میں نہیں بیان کریں گے، وہ کھانا کھائی نہیں مگر پھر بھی، تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. مگر جب میں ایک دم صحیح، یا اس طرح سے بھی دیکھ لیجئے کہ اٹھو مت بیٹھو، اگر میں کہہ رہی ہوں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اٹھنے کہہ رہی ہوں کہ بیٹھنے کہہ رہی ہوں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ مخصوص ساخت ہونا چاہیے. اکثر زبان میں جملے کے دو حصے ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جملے کے حصے کی طرف. یہ بھی عموماً پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں سے کہ جملے کے حصے کو کیا کہتے ہیں. تو دیکھیں جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کا ذکر ہوتا ہے. جملہ عموماً کسی شخص، پلیز میم اسکرین زوم کیجیے. اچھا جی، اور زوم کرنا ہے آپ کے لیے تو ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں. اب ٹھیک ہے، ہاں جی. تو جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا مبتدا کہلاتا ہے. اس میں ابتدا ہوتی ہے ایک تو، اور دوم بات یہ ہوتی ہے کہ اسے مسند الیہ بھی کہتے ہیں. مسند الیہ ہی پوچھ رہا تھا. جتنی بار بھی یہ جملے کے تعلق سے سوال کیا اس میں وہ یہی لفظ کا ذکر کرتا ہے، مسند الیہ، یعنی کہ وہ حصہ جس میں کہ مبتدا ہے، کسی شخص کا ذکر ہے. اب ذکر کے بعد کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں خبر ہوتی ہے. جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے، جب بھی ہم کسی شخص یا چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کوئی خبر پہنچاتے ہیں. میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کتاب میں آگے کہوں گی یہ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب مفید ہے، یہ کتاب اس کے تعلق سے ہے، تو یہ جب خبر دے رہی ہوں کہ یہ ایسی ہے. اور یہ جو بات میں پہلے شروع کری ابتدا میں، یہ کتاب کیا تھا، وہ مبتدا تھا، مسند الیہ تھا. خبر یا مسند کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر ہے وہ مسند الیہ ہے، جس کے جو خبر ہے وہ مسند ہے. یہ اور جملے میں اب دیکھیں مثال، علی بیمار ہے، یہ علی کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا. بیماری کیا ہو گئی، خبر ہو گئی کہ علی کیا ہے، بیمار ہے. سلمہ اسکول جاتی ہے، تو یہ سلمہ کیا ہو گئی، مبتدا ہو گئی. اسکول جانا کیا ہے، اس کی خبر ہو گئی. سمجھ آئی یہ بات کہ آپ کو پہلے ایک چیز بتائی جا رہی ہے. وعلیکم السلام عظما. تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے، دوسرا اس کی خبر بھی لی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے. تو یہاں پر آپ کو مسند الیہ بتانے بھی بول سکتا ہے، مسند بھی بتانے بول سکتا ہے. آپ کو یہ پڑھ کے رکھنا ہے. درجی بارہ مبتدا مسند الیہ ہے، جبکہ بیمار اور اسکول جانا مسند خبر ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مسند اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے. آپ کو جملہ دے گا، اس میں پہچاننے بول دے گا، یا تو خط کشیدہ کر دے گا اور بولے گا علی کیا ہے، تو علی مسند الیہ ہے. اور یا بولے گا کہ بیمار ہے کیا ہے. اس طرح سے وہ کچھ بھی گھما پھرا کر پوچھ سکتا ہے. جملے کی اقسام، اجزائے کلام کے روح سے جملے کی 3 اقسام ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا پیچیدہ چیز ہے کہ اجزائے کلام کی روح سے، کیونکہ ابھی تک تو ہم مفرد جملہ، مرکب جملہ، مخلوط جملہ پڑھنے کے عادی تھے. مگر یہ جو چیز ہے نا، جملہ تام، جس میں تمام ضروری اجزائے کلام حسب ضرورت استعمال ہوں، ایسا جملہ پڑھ کر مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جی، یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختصر میں بات سمجھ میں، ایک جملہ ہے، اس میں سب چیز ہے. مثال، ہم روز کھانا کھاتے ہیں، ایک دم بات سمجھ میں آ رہی کہ بھائی وہ روز کھانا کھانے کی بات کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے، جملہ تام ہے. اس میں کچھ بھی پیچیدہ نہیں ہے، ایک دم سیدھا سادہ جملہ ہے. اس میں تمام اجزاء ہے.
اب آتے ہیں جزوی جملہ. یہ ویسے اس کے تعلق سے پوچھا نہیں گیا, میرا کام ہے پڑھا رہی ہوں تو پورا پڑھاؤں. جزوی جملہ جس جملے میں خارجی سیاق و سباق کی مدد سے ادھوری بات پوری کی جاتی ہے. وہ وہاں گیا تھا کیونکہ اس کو وہاں پر جانا, کیونکہ اس کو وہ بازار گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ تو میں آگے اگر خارجی سیاح کو ہاں پیپر سالو ہوگا, مگر اس سے پہلے ابھی آپ کو پہلے پڑھیں گے تبھی نا آپ پیپر سالو کر سکیں گے. کل سے شروع ہوگا پیپر سالو کرنا, جس میں خارجی سیاح کو سباق دس ادھوری بات یعنی کہ جو ضرورت ہے اس کے حساب سے وہ ادھوری بات کو پورا کر دیا جاتا ہے. اب ہے محذوف جملہ. محذوف جملہ جس میں ہے جس جملے میں نام کے اندر اس میں فعل یا کوئی حسن بیان کے لیے یا غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے. ویسے اس کے تعلق سے سوال نہیں آتا ہے, یہ اضافی ہی معلومات کے طور پر ہے. اردو جملوں کی تقسیم ہے سادہ جملہ. یہ ہمیشہ سے ہم پڑھے, اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے. سادہ جملے میں زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہے, اس میں ایک مبتدا ہے دوسری خبر ہو, اسے سادہ جملہ کہتے ہیں. حضرت عثمان مجلس شورا کے رکن تھے. حضرت عثمان کیا ہے؟ مبتدا ہے, یعنی کہ مسند الیہ ہے, اور مجلس شورا کے رکن تھے یہ خبر ہے ہمارے لیے, یہ ایک بتانے والی بات ہے. تو یہ مسند ہے, یعنی کہ ان کے بارے میں ہمیں ایک خبر ملی کہ ہاں جی وہ مجلس شورا کے کیا تھے؟ رکن تھے. سادہ جملہ ہے. بیانیہ جملہ اس میں کہتے ہیں جیسے کسی بات کا بیان ہو. بیانیہ جس میں کوئی بات کا بیان کی جائے, ایسی بات کی تصدیق یا تردید, ایسی بات جس کی تصدیق یا تردید ہو سکے, جیسے کہ وہ اچھا لڑکا ہے. یہاں پہ وہ اچھا لڑکا ہے, اس کی یا تو ہاں ہوگی تصدیق یعنی کہ ہاں بھی جائے گا, یا تو نہ کیا جائے گا تردید ہوگی. تو یہ کیا ہو گیا یہاں پہ؟ بیانیہ جملہ ہو گیا. میں جب کوئی بھی بات جب کوئی ہم سے بیان کرتا ہے, کوئی بات ہم کو بولتا ہے, تو اس میں دو ہی پہلو نکلتے ہیں, جملہ تمام اور تام الگ. ہاں جی الگ الگ ہے, جملہ تمام الگ ہے, نا تمام ہم جو کل پڑھے تھے جملہ تمام اور نا تمام, وہ تو فعل تمام یا نا تمام تھا. جملہ تمام نہیں ہوتا, جملہ اپنی جگہ مکمل ہی ہوتا ہے. اب ہم تام تھا, ہاں وہ تمام نہیں ہے, تام ہے. وہ بیان جب کوئی چیز کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو نکلتے, تصدیق اور تردید. یہ دو طرح کے پہلو جب سامنے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جملہ بیانیہ جملہ. اب امریہ جملہ ہم یہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں, جس جملے میں کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے اسے امریہ جملہ کہتے ہیں. امر کام ہی کا ہوتا ہے, امر کا مطلب ہی کام ہے. اب آتے ہیں ہم آگے کی طرف. مثال بزرگوں کا احترام کرو, یعنی کہ یہ کام کرو. احترام کرنا بھی ایک طرح سے کام ہی ہے. استفہامیہ جملہ. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال, استفہام ہی سے ہے استفہامیہ جملہ. سوال پوچھا جائے, آپ نے سمپل سوال یا نشان دیکھ لیا, آپ کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ سوالیہ جملہ ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں, ہم کو اس پر غور کرنا ہے کہ اس کی کون سی دو قسمیں ہیں, استفہامیہ انکاری یا استفہامیہ اقراری. یہ چیز آپ کو پوچھ سکتا ہے. آپ کو سوالیہ جملہ یہ بہت کم ہی پوچھے گا کہ بھئی یہ سوالیہ جملہ ہے, اور مگر آپ کے لیول سے اگر وہ پوچھتا ہے تو پوچھے گا ایسا سوال جو نہیں اور نہ کے بغیر منفی معنی رکھتا, یعنی کہ نہ نہیں لکھا ہے, نہیں لکھا ہے, مگر آپ کو خود اتنا دماغ ہے کہ وہ نہیں ہے. استفہامیہ انکاری یعنی ایسا سوال یا جملہ, اس سوال ہے استفہام کا مطلب سوال, ایسا سوال یا جملہ جس کا جواب کس میں آئے؟ انکار میں موصول ہو. جیسے گاندھی جی کی خدمات سے کون انکار کر سکتا ہے. اب یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہے, ایسا نہیں کہ گاندھی جی کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, ایسا نہیں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے. تو سامنے والا خود ہی کہے گا کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے. تو جواب نہیں میں اگر ملنے والا ہے, آپ سوال جب پڑھیں گے, اگر آپ کو ایسا کوئی سوال پوچھتا ہے امتحان میں, تو آپ وہ سوال کو غور سے پڑھیں. اگر آپ کو خود سے اندر سے جواب آ رہا ہے نہیں,
ایک اچھی اس سے آپ اپنی پسند نہ لے کر بیٹھ جائیں گے مجھے تو گاندھی جی نہیں پسند ہے تو میں تو انکار کرتی ہوں ان کی خدمات سے. نہیں, اس طرح نہیں دیکھنا ہے آپ کو, کلی طور پر دیکھنا ہے کہ لوگ تو ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. تو جب آپ اس طرح سے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی اس کا جواب کیا مل رہا ہے, نہیں مل رہا ہے نا. تو جواب جب آپ کو نہیں کی صورت ملے گا تو استفہامیہ انکاری ہے. یہاں وہ اس طرح کہہ سکتا تھا گاندھی جی کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, یا مگر وہ سادہ بیانیہ جملہ ہو جاتا. اب یہاں پہ سوال کے انداز میں پوچھ رہے کہ گاندھی جی کی خدمات سے کون انکار کر سکتا ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات سے کون انکار کر سکتا ہے, اتنا جھوٹ کون بول سکتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کے جیسا کام کون کر سکتا ہے, بھلے سے دوسرے کر رہے ہیں مگر اس وقت کیا لوگ بولتے نہیں ایسا کام تو کبھی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ جواب نہیں ہے. تو یہ استفہامیہ انکاری ہے, یعنی کہ وہ سوال تو کر رہا ہے مگر جواب اس کا ایک ہی ہے کہ نہیں. اب آتے ہیں جہاں انکار ہے وہاں اقرار کی بھی بات ہے کہ اقرار یعنی کہ ماننا, یعنی کہ ہاں کرنا. ایسا سوالیہ جملہ ہے جس کا لفظ نہیں یا نہ ہے, نہ ہوتا ہے لیکن اس کا جواب مثبت ہوتا ہے. اب کیا ہے, اس میں نہ نہیں تھا, اس میں نہ ہے, مطلب ہمارے جواب میں اتفاق ہے اس بات سے. جواب میں نہیں ہے, اس کے بھی جواب میں نہیں ہے مگر معنی مثبت ہے, یعنی کہ کہہ رہے ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مطلب گرمی میں رہنا کون پسند کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. مگر یہ جو نہیں کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے, ہاں کوئی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, یعنی کہ یہ بات بالکل وہ صحیح کر رہا ہے. وہاں پہ کیا تھی, وہاں پہ بھی بات صحیح تھی, میں جواب اس طرح سے ہو رہا تھا کہ اب یہ دوسری مثال اگر اس کی ہو تو نہیں ہے اس کی دوسری مثال, مگر آپ نے اس طرح سے سمجھنا ہے. استفہام آپ کے جیسا کون پڑھا سکتا ہے, جی بہت سے لوگ پڑھا سکتے ہیں, ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہی ہمیں. فجائیہ جملہ آپ کی, یعنی کہ استفہامیہ اقراری میں جواب ہاں میں مل رہا ہے ہمیں کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسی گرمی میں کوئی نہیں رہ سکتا, اور ادھر نہیں میں مل رہا تھا کہ جی کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو آپ کو ہاں یا نہیں سے پہچانا ہے کہ استفہام یعنی کہ سوال کس نوعیت کا ہے. فجائیہ جملہ جس جملے میں رنج, خوشی, حیرت یا کسی اور جذبے کا اظہار کیا جائے. فجائیہ تو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ فجائیہ علامت لگی ہے, ہم دیکھ لیں گے اور اس کو بول دیں گے کہ بھائی فجائیہ ہے, ہاں کے آگے یہ لگا ہوا ہے. مگر اس سے پہلے ابھی اوپر کی طرف ہم پڑھے تھے فجائیہ علامت کے بارے میں. ہاں جی, جہنم میں جانا کوئی پسند کرے گا تو وہ نہیں کرے گا. واہ مزہ آ گیا, یہاں پر یہ الف لگ گیا ہے جبکہ یہ ہے فجائیہ نشان. بناوٹ کے اعتبار سے اردو جملے میں دو قسمیں ہیں. اب بناوٹ کی طرف آتے ہیں, یہ چیز ہم سمجھ لیے, یہ سب پوچھا جاتا ہے, آپ لوگوں کو مختصر پڑھ لینا ہے. بہت زیادہ آپ لوگوں کو اس میں الجھنا نہیں ہے کہ وہ کیا تھا یہ کیا تھا, بس آپ کو مختصراً پڑھنا ہے کہ یہ سوال پوچھا تو یہ بتانا ہے. یہ سوال اگر آپ لائن سے سب لے کر بیٹھ جائیں گے اور اس میں الجھ جائیں گے کہ یہ اقرار ہے, انکار ہے, یہ ہے وہ, تو آپ لوگوں کو فعل فاعل مفعول میں الجھ کر رہ جائیں گے. قواعد پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ قواعد کو بڑے قاعدے سے پڑھنا چاہیے, ٹھہر کر پڑھنا چاہیے, اور اس میں الجھنے کی بہت سے مواقع آ جاتے ہیں جس میں اچھے اساتذہ الجھ جاتے ہیں. تو آپ نے الجھنا نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہاں یہ بات ہو رہی ہے وہاں دوسری بات ہو رہی ہے. اگر آپ مکس کریں گے, اس کو گڈ مٹ کر دیں گے, تو پھر آپ کبھی اس کے جواب کو نہیں سمجھ پائیں گے. مفرد جملہ بچہ رو رہا ہے, یا سیدھی سیدھی بات ہے. مرکب جملہ یہاں پہ دو بات ہوگی. مفرد جملہ, مرکب جملہ جب دو یا دو سے زائد جملے مل کر کسی ایک خیال کو ادا کریں اسے مرکب کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی ایک بات ہو رہی ہے دوسری بات ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مرکب جملہ, ایسا نہیں ہوتا. جیسے کہ اگر کوئی مضمون لکھا ہے کہ اگر سمجھ لیجئے کہ ایک باغ کی بات ہو رہی ہے کہ باغ میں آج ہوائیں چل رہی تھی, گلاب کے گنچے کھل چکے تھے. اب یہ مرکب جملہ نہیں, یہ ہوا چل رہی تھی وہ بات وہاں ختم ہو گئی, گلاب کے گنچے کھل رہے تھے یہ بات اور ہے. ہاں اگر میں یہ کہوں گلاب کے گنچے کھل رہے تھے اور ان کی خوشبو سے باغ مہک رہا تھا, تو بات کیا ہو جائے گی, مرکب جملہ ہو جائے گا. اوکے
ایک بات کا مفہوم دوسرے بات ایک ہی خیال کو ادا کر رہے کہ اسی کی خوشبو سے، گلاب کے گھنچے کے کھلنے کی خوشبو سے باغ مہک رہا تھا۔ تو یہ مرکب جملہ دو یا دو سے معنوی اعتبار سے آزاد فکرے، معنوی اعتبار سے آزاد ہے کہ گھنچے کھل رہے تھے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ خوشبو پھیل رہی تھی، یہ بات بھی اپنی جگہ سے مناسب ہے، مگر یہاں پر دونوں جملے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کہ اس کی خوشبو سے باغ مہک رہا تھا۔ ہر فقرہ آزاد ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا معاون ہوتا ہے۔ دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے جو میں ایک مثال آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ بھائی گلاب کے گنچے کھل رہا تھا اور اس کی خوشبو سے باغ مہک رہا تھا، تو یہ ایک طرح سے اس کے لیے معاون لفظ بنا ہے معاونت، یعنی کہ ساتھ دینا۔ دیکھیں اساتذہ کی جب لسٹ لکھی رہتی ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے معاون اساتذہ، ایسا نہیں لکھا رہتا ہے صرف اساتذہ، معاون اساتذہ، یعنی کہ یہ سب مل کر ساتھ دے کر کسی جماعت کو پڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک جماعت ہے، پہلی دوسری جو بھی جماعت ہے، تو اس میں ایک ٹیچر ہو سکتے ہیں، جب آگے کی جماعت دیکھیں آپ 8ویں 9ویں 10ویں، تو یہاں ایک ہی استاد سب کچھ نہیں پڑھا رہا ہوتا، سائنس کا الگ، میتھس کا الگ، اردو انگلش سب شعبے کے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کا سب کا ساتھ مل کر ایک طالب علم کو سب سبجیکٹ میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ معاون کے ساتھ عموماً لکھا رہتا ہے مددگار، یعنی کہ یہ سب مل کر کیا کر رہے ہیں، ان کی معاونت سے پڑھائی ہو رہی ہے۔ اگر ایک فقرہ دوسرے فقرے پر منحصر ہو تو پہلا فقرہ آزاد فقرہ اور دوسرا فقرہ تابع فقرہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا، اگر آپ کو کچھ دیا ہے، کوئی مثال دی ہے، تو اس کا تابع فقرہ وسیم نے بتایا کہ خدا آباد کا راستہ کون سا ہے۔ وسیم نے کیا بتایا کہ خدا آباد کا، اگر میں کہوں کہ وسیم نے بتایا کہ، تو آپ بولیں گے نا کیا بتایا وہ، یا میں کہوں کہ خدا آباد کا راستہ کون سا ہے، تو بات واضح نہیں ہوتی۔ یہاں پہ وسیم نے بتایا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے ایک فقرہ ہے، اس کا تابع فقرہ ہے دوسرا فقرہ، یعنی کہ وسیم نے بتایا، یہ کیا ہو گیا، ہمارا پہلا فقرہ آزاد فقرہ، وسیم نے بتایا۔ اب کیا بتایا، یہ تابع ہے اس کے، کہ تابع کا مطلب کیا ہوتا ہے، تابع لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز سے ساتھ اس پر منحصر ہونا، اس کی اطاعت میں رہنا، تابع ہو جانا، اس کے ساتھ